السلام علیکم۔ افغان اللیگل نیشنلز نے پاکستان کے قانون کو اپنے پاؤں تلے روندنا شروع کر دیا۔ کراچی کے اندر ہونے والے ایک انتہائی افسوسناک واقعے میں افغان پناہ گزینوں کے گروہ نے گرفتار شدہ اپنے ساتھیوں کو تشدد کے ذریعے پولیس پر تشدد کیا، گاڑیوں پر حملہ کیا اور اپنے ساتھیوں کو چھڑا کر فرار ہو گئے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی کے اندر افغان پناہ گزینوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ان چھاپوں میں 19 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل بھی بہت تیزی سے جاری ہے۔ پاکستان سے ہر روز تقریباً 7,000 سے زائد افغان پناہ گزینوں کو ان کے ملک واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اتوار کے روز بھی 7,000 سے زائد افغان پناہ گزین پاکستان سے افغانستان گئے، جبکہ مجموعی طور پر پاکستان اور ایران سے تقریباً 12,000 افغان پناہ گزینوں کو ان کے ملک واپس بھیجا گیا ہے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ سب سے پہلے آپ سے شیئر کریں گے خبر کراچی کی۔ کراچی کے اندر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ افسوسناک واقعہ یہ تھا کہ سوراب گوٹ کے علاقے میں جہاں پر افغان پناہ گزینوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، الاسف سکوائر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر افغان پناہ گزین بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، جبکہ سوراب گوٹ کا علاقہ ہے اور اس کے آس پاس معمار کا علاقہ ہے، سپر ہائی وے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی بستیاں افغان پناہ گزینوں کی موجود ہیں۔ تو یہاں پر بہت عرصے سے پولیس چھاپے مار رہی تھی اور اس چھاپوں کے دوران گرفتاریاں بھی ہو رہی تھیں۔ گزشتہ روز بھی چھاپا مارا گیا اور اس میں بھی گرفتاریاں ہوئیں، آج بھی رات کو بھی گرفتاریاں ہوئیں، اور ہوا یہ کہ جب گرفتاریوں کے بعد موبائل میں پولیس کی وین میں جب ان افغان نیشنلز کو لے جایا جا رہا تھا تو ان کو انٹرسیپٹ کیا افغان نیشنلز کے ایک گروہ نے جو اللیگل تھے۔ ان اللیگل افغان نیشنلز نے اس ڈنڈوں کے ذریعے اور پتھروں کے ذریعے، اینٹوں کے ذریعے اس موبائل پر حملہ کیا، پولیس کو انٹرسیپٹ کیا اور اپنے ساتھیوں کو اس وین سے چھڑا کر لے گئے۔ اب نہ صرف وہ جو گرفتار افغان پناہ گزین تھے ان کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے، بلکہ اب اس سے زیادہ سنگین جرم ان لوگوں نے کیا ہے جو افغان نیشنلز کراچی کے اندر جنہوں نے حملہ کیا، جو گروہ تھا وہ افغان نیشنلز کا، جنہوں نے پولیس پر حملہ کیا، پولیس کی گاڑی کو انٹرسیپٹ کیا، پولیس کی گاڑی کو نقصان پہنچایا، شیشے توڑ دیے اور گاڑی کو بری طرح ڈیمیج کیا اور اپنے ساتھیوں کو چھڑا کر لے گئے۔ پولیس جو ہے اس کے اہلکار محفوظ رہے، وہ زخمی نہیں ہوئے، حالانکہ ان کو بھی مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ پولیس نے ان کو ریزسٹ نہیں کیا لیکن گاڑی کا نقصان برداشت کر لیا اور افغان نیشنلز کو جانے دیا گیا۔ اس کے بعد اب بہت بڑے پیمانے پر سوراب گوٹ میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تلاش آپریشن جاری ہے۔ ان جو گرفتار تھے لوگ جن کو گاڑی میں رکھا گیا تھا ان کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے اور اس گروہ کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے کہ جس نے ڈنڈوں، پتھروں اور اینٹوں کے ذریعے اس موبائل وین کو تباہ کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو چھڑا کر لے گئے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں راولپنڈی کا، جہاں پر بہت بڑا کریک ڈاؤن جاری ہے افغان نیشنلز کے خلاف۔ مختلف علاقوں میں، مختلف بستیوں میں جو آبادیاں ہیں وہاں پر اسلام آباد کے آس پاس کے علاقے ہیں، اور اس کے علاوہ جو راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر بہت بڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہے۔ اس آپریشن کے دوران گزشتہ روز 19 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس میں پولیس نے جو آپریشن وہاں پر 13 اسپیشل ٹاسک فورس جو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جس کے اندر ہر ٹیم میں کم از کم 6 افراد ہیں، 6 سے 8 افراد شامل ہیں، جس میں 4 پولیس والے ہوتے ہیں، اسپیشل برانچ والے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں اس کے اندر، اور تاکہ ایک دوسرے پر نظر بھی رکھ سکے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی کو فیور دے دے، افغان نیشنلز کو فیور مل جائے، تو وہاں پر ایک بہت بڑی ٹیم جو ہے اور ایسی 13 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو جگہ جگہ جا کر تلاشی لیتی ہیں۔ اب گزشتہ روز جو آپریشن ہوا اس کے دوران پولیس نے 1278 مکانات کی تلاشی لی، وہاں پر جا کر چھاپے مارے اور وہاں پر تلاشی لی۔ اس کے علاوہ 1143 دکانوں پر بھی چھاپا مارا، وہاں پر چیک کیا کہ وہاں پر کوئی افغان نیشنل تو موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 42 ہوٹل جو راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے علاقے میں ہیں ان کے اندر بھی چھاپے مارے گئے، وہاں پر چیک کیا گیا، جا کر ان کے رجسٹر چیک کیا گیا، کمروں میں جا کر تلاشی لی گئی کہ کہیں کوئی افغان نیشنلز یہاں موجود تو نہیں، کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد کا وہ علاقہ ہے جہاں پر ہوٹلوں میں بہت بڑی تعداد میں افغان نیشنلز موجود ہیں، کیونکہ یہ وہ نیشنلز ہیں، افغان نیشنلز ہیں جو نیٹو فورسز کے ساتھ تعاون کرتے رہے افغانستان میں۔ جب طالبان رجیم آیا 2021 میں تو اس کے بعد یہ بڑی تعداد میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں آ کر بس گئے، ان کے پاس ویزاز تھے، پرمٹ تھے اور یہ بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے، لیکن اپنی عادت کے مطابق نیٹو فورسز نے جب وہ چلے گئے تو اپنے آنکھیں پھیر لی اور ان کو پاکستان میں ہی چھوڑ دیا۔ اب یہ لوگ نہ تو پاکستان سے افغانستان جا پا رہے ہیں، نہ یہ ان ڈیسٹینیشنز پر جا پا رہے ہیں جہاں کے ان کے پاس ویزاز ہیں۔ تو اب ان لوگوں کو چھاپے مار کر گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کو ان کے علاقوں میں ان کے ملک واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو ایسے جو ہے 42 ہوٹلز کا تلاشی لی گئی۔ اس کے علاوہ ہاسٹلز بھی اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاقوں میں بہت سارے ہاسٹلز ہیں۔
تو راولپنڈی کے علاقے میں 5 ہاسٹلز جو ہیں ان کی بھی تلاشی لی گئی اور وہاں بھی دیکھا گیا کوئی افغان نیشنلز تو موجود نہیں ہے. یعنی مجموعی طور پر تقریباً 2486 لوگوں سے کو انویسٹیگیٹ کیا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ کہیں وہ افغان نیشنل تو نہیں, کیونکہ افغان نیشنل جو ہیں وہ بڑا ان کو ایک سہولت حاصل ہے کہ ان کا جو حلیہ ہے وہ ہمارے کے پی کے جو بھائی ہیں, جو کے پی کے میں رہنے والے جو پختون آبادی ہے اس سے بہت سملیرٹی رکھتا ہے. تو اس سملیرٹی کا فائدہ اٹھا کر وہ یہاں پر مختلف علاقوں میں چھپ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کے پی کے کا شہری, کے پی کے مختلف علاقوں کا شہری ظاہر کرتے ہیں, انہوں نے جعلی دستاویزیں بنا لی ہوتی ہیں. تو اب ان کے خلاف یہ اسکروٹنی ہو رہی ہے افغان نیشنلز کے حوالے سے, اور کے پی کے اندر بھی لوگوں کے اندر تو بڑا شعور ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ افغان نیشنلز واپس چلے جائیں, لیکن وہاں کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے, اس کے اپنے پولیٹیکل انٹینشنز ہیں, تو وہ افغان نیشنلز کو واپس نہیں بھجوانا چاہتے, کیونکہ یہ افغان نیشنلز ان کے لیے ایک پولیٹیکل ورک فورس ہے. ان کے مظاہروں میں, ان کے جلسوں میں, ان کے دھرنوں میں, ان کے لانگ مارچز میں, ان کے جو دھاوے بولتے ہیں اسلام آباد کے اوپر, تو اس میں یہ بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کے ساتھ وہاں پر نرمی برتی جا رہی ہے. تو یہ افغان نیشنلز جو ہیں یہ پختونوں, جو ہمارے جو کے پی کے شہری ہیں, ان کے ڈسگائز میں ان اپنے آپ کو ظاہر کر کے پاکستان کے شہری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پولیس فورسز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس بار جو ہے بہت میسو اور بہت مؤثر انداز میں کارروائی ہو رہی ہے. نادرا ایف آئی اے کا ڈیٹا بھی اس میں شامل ہے. تو جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کے خلاف پھر بھرپور کارروائی ہو رہی ہے. یہ جو 2486 لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا گیا, ان میں سے 19 افغان نیشنلز جو ہیں وہ پکڑے گئے اور ان افغان نیشنلز کو ڈیٹینشن سینٹرز میں بھیج دیا گیا. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم خبر ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ ایران سے بہت بڑی تعداد میں جو قیدی ہیں, جو ان ایران کی جیلوں میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ افغان قیدی موجود ہیں, تو ان کو آہستہ آہستہ واپس بھجوایا جا رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق جو افغانستان کے جو نیشنلز ہیں وہ آس پاس کے ملکوں میں, جس میں پاکستان, ایران, ترکمانستان, تاجکستان, ازبکستان, چین, ان کی جیلوں میں تقریباً 12,000 افغان نیشنلز موجود ہیں, اور ان میں سے 8,000 تو صرف ایران کے اندر موجود ہیں. تو اب ایران سے آہستہ آہستہ ان جیلوں سے افغان نیشنلز کو, جن کے جرائم اتنے شدید نہیں ہیں, ان کی شدت اتنی نہیں ہے, یا کوئی ڈرگز کے یا اور دوسرے جو جرائم جو ہینیس کرائمز ہیں ان میں اگر ملوث نہیں ہے, تو ان کو آہستہ آہستہ واپس بھیجا جا رہا ہے. تو گزشتہ روز بھی ایک بہت بڑی تعداد یعنی 211 افغان قیدیوں کو جو ایرانی جیلوں میں موجود تھے ایران کے حوالے کر دیا گیا. اس سے پہلے اپریل میں 199 اور مئی میں 484 افغان قیدیوں کو ایران کی جیلوں سے واپس افغانستان بھجوایا گیا, تو 211 کو کل بھجوایا گیا. اچھا, اب یہ جو ہے بہت بڑی تعداد ہے, اس میں جو ڈرگز والے ہیں, اس میں بہت ہینس کرائمز والے اور ایسے جرائم ان کے وہ مرتکب ہوتے ہیں یہ افغان نیشنلز ایران کے اندر, جس میں ان کو عموماً سزائے موت کی سزائیں سنائی جاتی ہیں. اور ایران کے اندر یہ ہے کہ جب سزائے موت کی سزا سنائی جاتی ہے تو آپ کی ایگزیکیوشن بہت جلدی ہو جاتی ہے, سزائے موت پر عمل درآمد بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے. کم از کم جو اس سال اب تک 62 افغان نیشنل جو ہیں, جو افغان جرائم پیشہ لوگ ہیں, ان کو ایران کے اندر سزائے موت دی جا چکی ہے, جبکہ گزشتہ سال 80 افغان نیشنل جو ہیں وہ سزائے موت ان کو دے دی گئی تھی, ان کو پھانسی دے دی گئی تھی, ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا ان جرائم کے سبب جو انہوں نے ایران میں رہتے ہوئے کیے تھے. اب ایران میں بہت بڑی تعداد میں افغان نیشنل موجود ہیں. ایک اندازے کے مطابق 70 لاکھ افغان نیشنل موجود تھے, جن میں سے اب 20 لاکھ کو تو واپس بھجوا دیا گیا, اور اب تقریباً 40 سے 50 لاکھ اب بھی ایران کے اندر افغان نیشنل موجود ہیں. تو اب وہاں پر بھی بہت بڑے پیمانے پر آپریشن ہو رہا ہے, قیدیوں کو بھی صفایا کیا جا رہا ہے, وہاں سے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. تو اب یہ صورتحال تو ہو گئی ایران کی. اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ افغانستان کے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں افغان نیشنلز, ان کو بڑی تعداد میں یہاں سے بھجوایا جا رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق جو یو این ایچ سی آر ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تقریباً 7,000 افغان نیشنلز ہر روز پاکستان سے افغانستان واپس بھجوائے جا رہے ہیں, تورخم کے رستے, چمن کے رستے, اور جو انگور اڈا کے رستے. تو یہ بہت تیزی سے یہ آپریشن جاری ہے, اور ایک اندازے کے مطابق ہر مہینے تقریباً 2 لاکھ افغان نیشنلز کو ان کے ملک واپس بھجوایا جا رہا ہے. ایران اور پاکستان سے اتوار کے روز تقریباً 12,000 افغان نیشنلز کو واپس بھجوایا گیا. یوں کہیے کہ 2,000 سے زائد فیملیز جو ہیں وہ پاکستان اور ایران سے واپس افغانستان گئے, اور ان میں بڑی تعداد جو تھی وہ پاکستان سے واپس بھجوایا گیا. تو یہ آپریشن بہت تیزی سے جاری ہے, اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید تیزی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے.